معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ حنین کے آخر میں ہم پہنچ چکے ہیں اور سیرت کے اس باب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے بعد واقعات بھی درپیش آئے، اور بہت سے معاملات جو حنین کے بعد پیش آئے آج ان میں سے چند کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حنین کے قیدیوں میں ایک قیدی عورت نے یہ کہا کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتلاؤ کہ میں ان کی بہن ہوں۔ تو جو جتنے قافلے کے ساتھی تھے وہ بڑے حیران ہوئے، متعجب ہوئے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہو سکتی ہیں؟ کہا ان کو بتلائیے کہ میں شیمہ ہوں، میں ان کی رضائی بہن ہوں۔ خیر اس عورت نے بارہا اصرار کیا تو قافلے کے ہر کارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ جو حوازن کے اور حنین کے قیدی آئے ہیں ان میں سے ایک عورت کہتی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا اس کو لے کے آؤ، اس سے بات کرتے ہیں، میری ایک بہن تو تھی، رضائی بہن تو تھی، مجھ سے بڑی تھی، اس کو لے کے آؤ۔ وہ آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ہی تو شیمہ ہوں۔ کہا کیا نشانی ہے؟ کہا آپ چھوٹے سے ہوا کرتے تھے تو میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتی تھی، اور آپ اپنے دندانے مبارک کو میری پشت میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے آج بھی وہ نشان میری پشت کے اوپر موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بچپن کا وہ سارا منظر جب وہ اپنی بہن کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتارا، ساتھیوں کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ، بچھایا اور کہا میری بہنا اس کے اوپر بیٹھ جائیے۔ وہ اس کے اوپر بیٹھی، کہا آج آپ اتنے عرصے کے بعد آئی ہیں تو میں نے اب آپ کو جانے نہیں دینا، اب آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ ہی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ شیمہ نے کہا نہیں بھیا، بات یہ ہے کہ اب تو آباد ہو گئی ہوں، اب تو گھر بھی بن گیا، اب تو کنبہ اور خاندان بھی بن گیا، آپ سے صرف اچھائی اور بھلائی کی امید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انعام و اکرام سے لبریز ہو کے بھر کر بھرپور طریقے سے انعامات دے کر روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ نجی رشتوں کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، رسول نبی ایک رسول ہیں، ایک پیغمبر ہیں، ایک نبی ہونے کا بھی ان کے پاس جو ایک منصب ہے وہ بہت سے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ جب ان کی نجی زندگی کے واقعات آپ دیکھیں گے، حضرت خدیجہ کا رکھا، یہ بہن شیمہ کا رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جذبات سے عاری نہیں تھے، رسول اللہ بھی زاروں کے تار رو رہے تھے اپنی بہن کو مل کے، رسول اللہ بھی خوش تھے، یعنی انسانی فطری جذبات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ اور اسی غزوے کے حوالے سے بعد نے لکھا کہ ماں حلیمہ بھی اسی غزوے کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی انعامات کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ روانہ کیا۔ اور بعض کے نزدیک فتح مکہ اور حنین کے درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض مورخین کے نزدیک فتح مکہ اور حنین کے درمیان آپ کی رضائی والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ ان کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ملاقات ہوئی تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے قیدیوں کو بانٹ رہے ہیں، لیکن اس سے قبل ہم اس موضوع کی طرف جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اوتاس کے اندر جو لوگ فرار ہو گئے اس جنگ کے بعد، درید بن سما کچھ ساتھیوں کو لے کے فرار ہو گیا کہ جنگ میں یہ پورا مال نہیں تھا آنا چاہیے، ہم بھاگتے ہیں اور دوبارہ مقابلہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ابو عامر اشعری کی قیادت میں ایک قافلہ ان لوگوں کے تعاقب میں روانہ کیا کہ کہیں یہ دوبارہ طاقت مجتمع کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو ابو عامر اشعری نے بڑی مہارت کے ساتھ مقابلہ کیا، تعاقب کیا، ایک تیر ان کے گھٹنے پہ لگ گیا جو پیوست ہو گیا، تو ابو عامر اشعری نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو قافلے کا سپہ سالار بنا دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو مشہور صحابی رسول ہیں، یہاں پہ وہ امیر بنتے ہیں اس قافلے کے، اور ان کو جب قافلے کا امیر بنا دیا
تو انہوں نے سب سے پہلے جس بندے نے ابو عامر اشعری کو تیر مارا تھا، جس بندے نے ابو عامر اشعری کو تیر مارا تھا، اس کا تعاقب کرنا شروع کیا. وہ بندہ بھاگتا جائے، ابو موسیٰ اشعری ان کے پیچھے بھاگتے جائیں، وہ آگے بھاگتا جائے، ان کے پیچھے بھاگتے جائیں. تو پھر ابو موسیٰ اشعری کو غصہ آ گیا، کہنے لگے بے شرم آدمی، بے حیا آدمی، کیا جنگوں کا یہ اصول ہوتا ہے؟ ایک طرف لڑائی کرنا چاہتا ہے، ایک طرف ہمارے سپہ سالار کو زخمی کر دیا، اور دوسری طرف فرار کے راستے کو اختیار کر کے آگے لگ کے بھاگتا چلا جاتا ہے. تجھ میں غیرت اور شرم اور حیا نہیں ہے کہ جرت اور مردانگی کے ساتھ میرا مقابلہ کر؟ تو یہ عربی کے اوپر اندر جب انہوں نے یہ الفاظ اس کو غیرت دلائی تو وہ رک گیا. جب رکا تو ابو موسیٰ اشعری نے اس کا کام تمام کر دیا تھوڑی دیر جنگ کے بعد، اور پھر پورے کے پورے لشکر کو درید بن جو سما تھا اس کے 300 جنگجوؤں کے ساتھ جنگ کی، ان کو شکست دے دی. اب واپس آئے تو ابو عامر اشعری کے گھٹنے سے جب تیر نکالا تو ادھر سے خون کا ایک قطرہ نہ نکلا، صرف پانی نکلا. گویا زہر آلود تیر تھا جس نے خون کو اور پانی کو الگ الگ کر دیا، اور خون کی جگہ پانی کا فوارہ چھوٹا. تو ابو عامر اشعری نے کہا جائیے، اب میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. زخم سے اندازہ ہوتا ہے کہ زہر آلود تیر تھا، کام دکھا گیا ہے. رسول اللہ سے کہنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو کچھ دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو موسیٰ اشعری پیش ہوئے اور کہنے لگے ابو عامر اشعری جاتے جاتے یہ بات کہہ کے گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اور آپ کے سامنے پہلے بھی ایک فقہی نکتہ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے رحم کی دعا کیا کرتے تھے، صحابہ سمجھ جایا کرتے تھے یہ شہید ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کے لیے رحم کی اور مغفرت کی دعا کی، گویا شہادت کو قبول کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لیے بھی دعا کی، اور اس کے بعد یہ صحابی رسول جلیل القدر صحابہ میں شامل ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع آیا ان کی زندگی کے احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اب یہ درید بن سما جو بزرگ تھا، جو چاہتا تھا کہ جنگ نہ ہو، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. یہ اللہ کی دیکھیں کیسی عطا ہے، مختلف باتیں. وہ مالک بن عوف جو نوجوان تھا اور جنگ کے اوپر قائل کر رہا تھا، اور جس کی وجہ سے سمجھے جنگ ہوئی، اس کے اور درید بن سما کیا چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو اور ہم نہ لڑیں. لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ درید تو ابو موسیٰ اشعری سے لڑتے ہوئے ہلاک ہو گیا، اور جب حنین کا آخری باب آئے گا تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ مالک بن عوف جو پوری کی پوری حنین کی جنگ کے سپہ سالار تھے، جب جنگ ختم ہوئی تو اسلام کو قبول کر لیا. یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو اسلام کے لیے قبول کرتا ہے اور کس کو نہیں کرتا. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ درید بن سما اس کے 300 جرنیل ہلاک ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہمیں خود جو باقی ماندہ حوازن کے اور سقیف قبیلے کے جنگجو ہیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے تاکہ یہ فتنہ جڑ سے اکھڑ جائے. آپ کو بتایا 24,000 کی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد میں مارے گئے. کل صحابہ آپ حیران رہ جائیں گے، حنین کے مارکے میں کل صحابہ جو شہید ہوئے تھے صرف 4 تھے، صرف 4، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی ہلاکتیں ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ جڑ سے فتنہ ختم ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس چھوٹے مارکے اوتاس میں تو ابو عامر اشعری کو، اور بعض روایات میں طلحہ کو، اور بعض روایات میں دیگر صحابہ بھی، یہ سارے اس قافلے میں شامل تھے جنہوں نے قلعہ کما کیا، 300 جرنیلوں کو وہاں پہ ہلاک کیا. لیکن طائف میں رسول اللہ خود گئے اور کہا اب ہم یہ جو مالک بن عوف ہے اس کا تعاقب کریں گے. یاد رکھیے گا صحابہ 2 ہیں، ایک عوف بن مالک ہیں اور ایک مالک بن عوف ہیں، تو کئی مرتبہ دونوں کے ناموں کا مغالطہ لگ جاتا ہے. تو یہاں پہ مالک بن عوف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طائف کے قلعوں کے تک ان کا محاصرہ کیا جائے اور ان کے پیچھے جایا جائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کو لے کے تعاقب کرتے ہوئے طائف پہنچے تو انہوں نے طائف کے قلعوں کے سارے دروازے بند کر دیے. آج کل بھی اب جو بندہ سعودیہ جاتا ہے تو اب تو طائف جانے کی اور پورے مملکہ میں جانے کی اجازت ہے. تو آپ وہاں پہ ایک مسجد دیکھتے ہیں، مسجد ابن عباس. اس مسجد کو مسجد ابن عباس کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس غزوے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ بھی بڑی شد و مت سے جب شروع کیا تو وہی واقعہ درپیش آیا جو حنین میں اول پیش آیا. وہ قلعوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، یہ صحابہ تیزی سے قلعوں کے پاس پہنچے، انہوں نے اوپر سے تیر چلائے. جب شدت سے تیر اندازی کی تو صحابہ زخمی ہو گئے تو پیچھے آ گئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ہمیں جو تیر کی میکسیمم رینج ہے اس کی انتہا کے اوپر قیام کرنا چاہیے پورے قافلے کو، اور اس کے بعد محاصرہ کر کے جو بھی حکمت عملی اپنائیں گے اس کے اوپر عمل کر لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیروں کی رینج سے باہر جس جگہ محاصرہ کیا آج بعین اسی جگہ مسجد ابن عباس موجود ہے. اور آپ اگر جائیں تو آپ اس جگہ کا پوری اچھی طرح آپ کو طائف کا وہ قلعہ اور یہ مسجد ابن عباس وغیرہ ساری نظر آ جائیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ اور سارے کا سارا لشکر یہاں پہ جب قیام ہوا تو تیر آتا تھا تو نہیں تھا لگتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچنے لگے کہ یہ تو پوری ٹیریٹری اور سلطنت ارد گرد اسلامی ریاست ہے، یہ صرف قلعہ باندھنا ہے، صرف قلعے کے اندر رہ گئے ہیں، تو اب ان کا کیا کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ کی جنگوں میں منجنیق ایک خاص قسم کا ہتھیار ہوتا ہے اس کا استعمال کیا. آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کے واقعے میں رکھا تھا. وہ ایک خاص قسم کی مشین ہوتی ہے کہ جس کے اندر پتھر ڈالا جاتا ہے اور اس کو گھمایا جاتا ہے، پتھر دور سے اڑتا ہوا آتا. تو حضرت ابراہیم کے لیے پہلی مرتبہ منجنیق بنائی گئی تھی. کس لیے؟ آگ کے الاؤ میں پھینکنے کے لیے کہ اتنا بڑا آگ کا الاؤ ہوگا، قریب جا کے کیسے ڈالیں گے؟ منجنیق سے پھینکیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات میں آتا کہ حضرت سلمان فارسی نے بنائی یہ وہ، لیکن وہ روایات صحت کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح روایات سے ثابت ہے کہ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے منجنیق کا استعمال کیا. اور منجنیق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتھر بڑے بڑے قلعے کی دیواروں پہ مارے تو قلعے کو نقصان ہوا، لیکن قلعہ بہت مضبوط تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اور حکمت عملی. تو پھر انہی صحابہ نے، سلمان فارسی وغیرہ نے، جو غیر ملکی صحابہ تھے، انہوں نے کہا ہمارے علاقوں میں ایک دبابہ بھی ہوتا ہے. تو مسلمانوں نے معلوم جنگی تاریخ میں پہلی مرتبہ منجنیق بھی غزوہ طائف میں استعمال کی اور دبابہ بھی غزوہ طائف میں استعمال کیا. دبابہ کہتے ہیں کمرے کو، لکڑی کا ایک کمرہ ہوتا ہے جس کے نیچے ٹائر لگے ہوتے ہیں لکڑی کے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لکڑی کے کمرے کے اندر 10 15 20 سپاہی گھس جائیں، اوپر چھت ہوتی ہے، ارد گرد لکڑی ہوتی ہے، تو تیر آ بھی جائے تو لکڑی کو لگتا ہے اور 15 20 لوگ قلعے کی دیواروں تک پہنچ کے پھلان سکتے ہیں اور وہ اس کو کراس کر سکتے ہیں جمپ لگا کے رسوں کی مدد سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکمت عملی بھی بڑی پسند آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبابہ کا بھی استعمال پہلی مرتبہ غزوہ طائف میں کیا. اور ایک تیسرا ہتھیار جس کا استعمال مسلمانوں نے غزوہ طائف میں کیا وہ ایک سلیب نما ہتھیار ہوتا ہے جس کے ارد گرد کانٹے لگا دیے جاتے ہیں، لوہے کے بڑے بڑے، آپ سمجھیں کہ بڑے بڑے کیل، اور وہ ایک تکون کی شکل میں، ٹرائنگل کی شکل میں اس کے اوپر فکس کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ میدان میں پھینک دیے جائیں تو گھوڑے اگر آ رہے ہوں تو ان کی ٹانگیں زخمی ہو جاتی ہیں ان کیلوں کی وجہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو جنگی حکمت عملی، مسلمانوں کی جنگوں کے قوانین اور رسول فقہی طور پہ بھی وضع کر دیے کہ جو جدید ترین اسلحہ ہتھیار موجود ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے جی یہ رومیوں کا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ باتیں بڑی مشہور ہے، جی موبائل بھی نہ استعمال کرو، جی کس نے بنائے، جی یہ جی یہودیوں کا، پھر وہ کیوں استعمال کرتے ہو، پھر یہ جی یہ اس نے ایجاد کیا. یہ اسلامی شریعت اور اسلام کا مزاج نہیں ہے. جو جدید عصری علوم ہوں ان سے فائدہ حاصل کرنا، ان سے فائدہ لے لینا، یہ اسلام کا مزاج ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں اس دور کے بہترین ہتھیاروں کا استعمال کر کے مسلمانوں کو یہ بات بتلا دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیث تو اس بات کے اوپر اشارہ کرتی ہیں کہ نشانے بازی کی تربیت ہر مسلمان بچے کو لینی چاہیے، جس کے ساتھ اس کی اینگلز، آنکھوں کے نشانے بازی کی صلاحیت کلیئر ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نشانے بازی ہی اصل میں اسلحہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ دنیا میں علم حاصل کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، اخلاق ہونا چاہیے، معاملات ہونے چاہیے، معاشرت ہونی چاہیے. لیکن رسول اللہ کی ایک حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حقیقت میں سپر پاور قیامت تک صرف وہ قوم ہوگی جس کے پاس
سب سے بہترین اسلحہ ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ وحی اللہ کی وحی ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے جو بات رسول اللہ کہیں، آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، آج تو نظر بھی آتی ہے، آج تو نظر بھی آ رہی ہے نا. دنیا کے اندر سپر پاور آج کون ہے؟ امریکہ. کس بنیاد پہ ہے؟ بات ختم. نہیں، اگر آپ میں سے کوئی کہیں جی معیشت کی بنیاد پہ تو جھوٹ ہے. معیشت دیگر ممالک کی، کویت وغیرہ کی، اس سے زیادہ مضبوط ہے. تعلیم کے اوپر ہے تو جھوٹ ہے. تعلیم دنیا میں سب سے بہتر جاپان وغیرہ کی ہے. گویا تعلیم سب سے بہتر ہو جائے تو بندہ سپر پاور نہیں بنتا. ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تعلیم نہ ہو. اکانومی، معیشت سب سے بہتر ہو جائے تو بندہ سپر پاور نہیں بنتا. ہونی چاہیے. کویت کی معیشت دنیا کی بہترین معیشتوں میں سے، سعودیہ کی معیشت سپر پاور ہے. سپر پاور کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ اصل قوت اسلحے کی قوت ہے، اصل طاقت نشانے بازی کی طاقت ہے. اب یہ رسول اللہ کے فرمان کے اوپر اگر مسلمان امت غور رکھتی تو کبھی بھی یہاں پہ برطانیہ سے شکست نہ کھاتی. کس بنیاد پہ شکست کھائی آپ کے خیال میں؟ کیا بزدلی کی وجہ سے؟ صرف اسلحہ سازی کی صنعت کے اوپر توجہ نہیں دی. وہ گنے، پستولیں، ہتھیار، توپیں، ٹینک لے کے آگے اور یہ بیچارے تلواروں سے جنگ کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو تلوار پسٹل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. پسٹل تو چاہے چھوٹی ہو، تلوار لمبی ہو. تو بندہ کہ میرے پاس اسلحہ زیادہ مضبوط ہے، ایسی بات نہیں ہے. بات وہی ہے کہ دنیا کے اندر رول، سپر پاور وہی رہے گی جس کے پاس اسلحہ سازی کی صنعت سب سے اعلیٰ ہوگی. اور پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کے پاس اسلحہ سازی کی صنعت سب سے اعلیٰ ہوگی، معیشتیں بھی اس کے نیچے ہوں گی، تعلیم بھی اس کے نیچے ہوگی. آج امریکہ چاہے پوری دنیا کا ماہر ترین تعلیم کا کوئی پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انٹلیکچوئل ہو، امریکہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جس سے چاہے معیشت کے لیے پیسے نکلوا سکتا ہے کہ نہیں نکلوا سکتا؟ تو گویا مسلمانوں نے رسول اللہ کی اس حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کی ان آیات کو چھوڑ دیا کہ دشمنوں کے لیے گھوڑے، اسلحہ تیار کرو. آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں مسلمان ممالک میں پاکستان کا جو مقام و مرتبہ کس وجہ سے؟ ایٹم بم کی وجہ سے. بس آپ نے اسلحہ سازی میں کم از کم اتنی ترقی کر لی کہ آپ کے اوپر اب کوئی حملہ نہیں کر سکتا. تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحیح سمجھا. اگر آپ اسلحہ سازی میں آج بھی پوری دنیا سے آگے نکل جائیں، آپ سپر پاور ہیں. معیشت اور تعلیم ثانوی حیثیت رکھتی ہے، یہ حقیقت ہے. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہوتی ہے. خیر یہ بات تو ضمنی طور پہ آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 3 ہتھیاروں کا استعمال کیا، اس کے باوجود قلعے میں دڑاڑیں اور شگاف اس تیزی سے نہ پڑ سکے. اور پھر مسلمانوں نے ایک دن صبح جب حملہ کیا تو انہوں نے تیروں کی بارش برسائی. 12 صحابہ شہید ہو گئے. 12. پورے حنین میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 4. اور غزوہ طائف میں کتنے شہید ہو گئے؟ 12. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ کام اب ہمیں یہاں پہ اتنا لمبا محاصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کہاں جائیں گے، طائف کے لوگ کہاں جائیں گے. اور ویسے بعض مفسرین نے ایک عجیب بات یہاں پہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں سے محبت کچھ عجیب سی تھی کہ جب طائف کے واقعے میں آپ کو زخمی کیا گیا تب بھی رسول اللہ دعائیں دے کے نکل گئے، اور غزوہ طائف میں جب تحقیق کرنے کا وقت آیا تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا. اور یہاں پہ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا ہم واپس چلتے ہیں اور باقی معاملات کو سمیٹتے ہیں. تو یہ کہاں بھاگیں گے، یہ ہماری ریاست کے اندر ہی ہے نا قلعہ، اس کے چاروں طرف اسلامی ریاست ہے، اب یہ کہاں جائیں گے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا، اب ہم فتح کر کے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا کرتے تھے اور صحابہ رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے یہ مشورہ ہے یا حکم ہے. حکم ہوتا تو صحابہ قبول کر لیا کرتے تھے اور مشورہ ہوتا تو اپنا مشورہ دے دیا کرتے تھے. یہاں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارا مشورہ ہے کہ پوری طرح تحقیق کر دیا جائے. تو رسول اللہ نے کہا میں آپ کے مشورے پہ چلتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیڈر اور قائد تھے، کئی واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اپنے صحابہ کے مشورے کے اوپر عمل کیا.
بعض صحابہ نے آپ کو احد کی بات بھی کی، رسول اللہ مدینہ میں دفاع کرنا چاہتے ہیں، مختلف واقعات رکھے، لیکن صحابہ کے مشورے کی۔ یہاں پہ بھی جب صحابہ نے مشورہ دیا ٹھیک ہے کل ہم اس کو فتح کر کے نکلیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور کہا ٹھیک ہے کریں فتح۔ اگلے دن صحابہ پھر نکلے، پھر تیروں کی بارش ہوئی، اب پورا دن گزر گیا، اب وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کہیں کہ ہم چلتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال کو دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ کہا جو اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا وہی مشورہ ہے جو کل میرا مشورہ تھا۔ تو بعد نے کہا آپ بددعائی کر دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ثقیف کو مسلمان بنا کے میرے پاس لے آ، اے اللہ ثقیف کو، دیکھیں سامنے جنگ ہو رہی ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے اور یہ جو مزاج ہے، یہ نبوی مزاج اگر امت میں آ جائے تو اللہ کی قسم انقلاب آ جائے۔ جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جنہوں نے 12 صحابہ شہید کر دیے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہیں اور بظاہر محاصرہ ختم کر کے جا رہے ہیں، اور بد دعا کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یہ جو میرے دشمن ہیں ان کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آ، اللہ میرے دشمنوں کو مسلمان۔ یہی وہ قوم ہے جس کے بارے میں پہلے بھی طائف کے واقعے میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آسمان سے فرشتہ جبریل امین اور ملک الجبال اترے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آئی لے کے آئے ہیں، حکم کیجئے طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہم اہدی قومی، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے۔ تو یہاں پہ دوبارہ ہدایت کی دعا کی، تو مفسرین نے لکھا کہ ان کے ساتھ رسول اللہ کا معاملہ بڑی شفقت کا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امور سے فارغ ہو کے مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ بھی حنین کے آخر میں بعد مورخین نے ذکر کیا، بعد میں غزوہ طائف کے آخر میں۔ اور جب مال کو تقسیم کرنا شروع کیا تو 100 اونٹ طلقاء کو دے رہے ہیں جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا، صفوان بن امیہ کو بھی دے رہے ہیں، ہر ایک کو 100 اونٹ۔ آپ کو پتا بڑی تعداد میں مسلمانوں کی 24,000 کی تعداد میں ہاتھ میں لگے تھے۔ تو رسول اللہ نے جب یہ اونٹ دینا شروع کیے، زیادہ اونٹ ان کو دیے جو 9 مسلم تھے، اور اس کے بعد ان کو دیے جو مہاجرین تھے۔ یہاں پہ انصار کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا اور انہوں نے کہا تلواریں ہماری خون سے آلودہ ہیں، کفار کے مارے ہم نے ہیں، اور نوازشیں ان کے اوپر ہیں کہ جو نئے نئے مسلمان جو تلواریں لیے بغیر صرف لکڑیوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئے تھے، اور نوازشیں ان پہ ہیں کہ جو مہاجرین ہیں، اور نوازشیں ان کے اوپر ہیں۔ ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کے باہر نکلے، انصاریوں کو اکٹھا کیا اور کہا انصاریوں کے علاوہ یہاں پہ جو بھی ہے باہر چلا جائے۔ سب باہر نکل گئے تو انصاریوں کو مخاطب ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ خطبہ دیا، کہا انصاریوں کیا تم اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جاؤ؟ اللہ کی قسم اگر میں اس دنیا میں کسی قوم کا فرد ہونا پسند کرتا تو وہ انصار کی قوم ہوتی۔ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ اللہ نے تمہیں انصار کہا، کیا تم اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو کہ رسول اللہ تم میں سے ہونا پسند کرتے ہیں؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگوں کے لیے مال ہو، تمہارے لیے اللہ کا رسول ہو؟ کیا تم اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو؟ رسول اللہ کہتے چلے گئے اور انصاری اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئے کہ ہماری منہ سے یہ الفاظ نکلے تو نکلے کیوں؟ انصاریوں تم نے یہ کہا کہ میں تمہاری تلواریں خون آلودہ ہیں اور میری نوازشات کسی اور کے اوپر ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تم یہ کہتے، رسول اللہ نے انصار کی ترجمانی کی کہ اللہ کے رسول جس وقت آپ کی حمایت میں کوئی نہیں تھا تو انصار کھڑے ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول جس وقت کوئی آپ کو پوچھتا نہیں تھا تو انصار نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اے اللہ کے رسول جس وقت آپ کے پاس کوئی وطن نہیں تھا انصار نے اپنا مدینہ پیش کیا۔ اللہ کی قسم اگر یہ تم ساری باتیں کہتے تو تم سچے تھے، تم سچے تھے۔ صحابہ کی چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی، تم سچے ہو، تم ان بات میں حق بجانب ہو، لیکن جب میں مال دیتا ہوں تو میری پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی تلیف قلبی ہو جائے، یہ اسلام کو قبول کر لیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونا شروع ہو گئے اور صحابہ بھی رونا شروع ہو گئے، اور انصار اس واقعے کے بعد کبھی بھی انصار نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اونٹ کا بھی مطالبہ نہیں کیا، ایک اونٹ کا بھی۔ اسی اسنا میں یہاں پہ ہی وہ سارے واقعات ہیں۔ وقت تھوڑا آج کچھ باتیں اور بھی کرنی ہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔